سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا دوسرا حصہ ہے۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم يئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ اليوم يئس الذين كفروا، آج مایوس ہو چکے ہیں کافر، من دینکم، تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، سو ان سے مت ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت کا تم پر اتمام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، پس جو کوئی شخص مجبور کر دیا جائے کسی بھوک میں، غیر متجانف لإثم، مگر وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، فإن اللہ غفور رحیم، تو سن لو کہ اللہ پاک بہت بخشنے والے، نہایت رحم کرنے والے۔ اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں محرمات کا تذکرہ ہوا، کون سے جانور، کون سی چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں۔ آخری جملے کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو جائے اور جان بچانے کے لیے اس کے پاس ان محرمات کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو، اس کے پاس مردار جانور ہی ہے، اس کے پاس خنزیر ہی ہے، اس کے پاس کوئی ایسا جانور ہی ہے جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا، اور کوئی چیز نہیں، اگر نہیں کھاتا تو مرتا ہے، تو مجبوری میں گناہ کی طرف نہ جائے، مقصد پیٹ بھرنا نہ ہو، جان بچانے کے لیے اگر معمولی سا کھا لے گا تو ہے پھر بھی یہ حرام اور گناہ ہی، لیکن اللہ اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ اس کی نیت گناہ کی نہیں، نیت اس کی جان بچانے کی ہے۔ درمیان میں دو جملے اللہ رب العالمین نے ایسے ارشاد فرمائے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ کی وساطت سے آپ کے تمام امتیوں کے لیے، میرے آپ کے سب کے لیے بہت بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ ایک وقت تھا دین اسلام پر جب چاروں طرف سے خوف ہی خوف تھا،
مشرکین غالب تھے، مسلمان اللہ کا نام بھی لیتے تو ان کو پکڑا جاتا، مارا جاتا، سزائیں دی جاتی۔ پھر ایک وقت آیا، صلح حدیبیہ ہوئی، انتہائی دب کے صلح ہوئی، ساری شرطیں کافروں کی مانی گئی۔ مسلمانوں کے جذبات تھے، مسلمانوں کے اپنے اندر احساسات تھے، اظہار بھی کیا اس کا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہم اتنی دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ صلح کی، دب کے کی، کافروں کی شرطیں مان کر کی، لیکن اللہ پاک نے اسی صلح کو فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، آپ کے لیے ہم نے یہ فتح بنا دی۔ کیوں کہ اس سے پہلے تو کافر آپ کو ماننے کے لیے ہی تیار نہیں تھے، اب کم از کم انہوں نے آپ کو قوت مان لیا، آپ کے ساتھ بیٹھ گئے، آپ کے ساتھ بات چیت کی، آپ سے معاہدہ کیا۔ اور اللہ کی شان، آج جب ہم یہ گفتگو اسلام کی 1400 سال پہلے کی تاریخ کی کر رہے ہیں، آج اللہ نے پھر وہ دن دکھائے کہ فلسطین کے، غزہ کے کمزور مجاہدین کو دنیا کے بڑے بڑے دہشت گردوں نے ایک قوت تسلیم کر لیا ہے، الحمدللہ، اور ان سے جنگ بندی کے معاہدے کر رہے ہیں اور رو رو کے معاہدے کر رہے ہیں۔ اللہ اسی طرح امت مسلمہ کو، مجاہدین کو غلبہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا، 8 ہجری مکہ بھی فتح ہو گیا، پھر 10 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت پورے عرب پر جو دبدبہ تھا، رعب تھا، غلبہ تھا، وہ صرف اہل اسلام کا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا تھا، سب مغلوب ہو گئے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ایک وقت تھا ان کو خیال تھا کہ ہم دین کو دبا لیں گے، آج یہ مایوس ہو چکے ہیں کہ یہ دین دبنے والا نہیں ہے، اس کو جتنا دبایا یہ اتنا ہی ابھر کے اور نکھر کے سامنے آیا۔ لہذا اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ، اب ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وَخْشَوْنِي، اب ڈرو تو صرف کس سے؟ اللہ رب العالمین۔ سب خوف، خطرے، خدشے ختم ہو چکے ہیں، اب تقوی والی، ایمان والی اور کامل یقین والی اور اللہ کے احکامات والی زندگی بناؤ، کیونکہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لہذا جو محرمات بیان کیے گئے ان پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ اس کے بعد اگلے جملے میں 3 انعامات کا ذکر کیا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دین کے احکامات کا آغاز ہوا حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام سے، چلتا چلتا یہ سلسلہ آخری نبی، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، اور اللہ نے اس دین کو پورا مکمل کر دیا۔ اب اس میں کسی قسم کے جوڑ کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کے پیوند کاری کی ضرورت نہیں، جو اصول و فرائض ہو سکتے تھے اللہ نے سب مکمل کر دیے۔ فروعات میں، نئے مسائل میں اجتہاد ہوگا، لیکن قرآن و سنت کے اصول کی روشنی میں، اس سے باہر اب کسی کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت بھی تمہارے اوپر مکمل کر دی۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے قرآن کریم، اللہ کی نعمت ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین کی نعمت ہے دین، دین کے تمام احکامات سب اللہ کی نعمت ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کہیں الحمدللہ۔
فرمایا یہ دین ہم نے تمہیں دے کر اپنی نعمت مکمل کر دی، اور فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین کے طور پر صرف اسلام کو پسند کر لیا، باقی سارے دین ختم۔ اپنے اپنے وقت میں سارے دین برحق تھے، ایک وقت تھا سب دین نجات کے ذریعے تھے اپنے وقت میں، لیکن اب میرے عزیز دوستو نجات کا، راحت کا، چین کا، اطمینان کا، سکون کا اگر کوئی ذریعہ دین ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے، اس کے سوا سب ختم ہو چکے۔ لہذا فرمایا جب میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، تم بھی اپنی نجات کے لیے، کامیابی کے لیے صرف دین اسلام کو اپنا حصہ بناؤ بس۔ یہ جملے میرے عزیز دوستو جب نازل ہوئے تو پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے عرفات کے میدان میں تھے۔ 9 ذی الحج تھی، 10ویں ہجری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عرفات میں تھے، اور اللہ کی شان اس دن یوم عرفہ جمعہ کا دن تھا، یعنی عرفہ کا دن ویسے بڑا مبارک، اللہ کی سب سے زیادہ رحمتیں عرفات کے دن اترتی 9 ذی الحج کو، پھر اس کے ساتھ جمعہ کا دن جو سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار، اور پھر جمعہ کے دن میں بھی سب سے قیمتی وقت یعنی عصر کے بعد کا وقت، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم و بیش 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا مجمع، آپ اپنی اونٹنی عذبہ پہ تشریف فرما تھے، آپ کی اونٹنی مبارک کا نام عذبہ تھا، اس پہ آپ تشریف فرما تھے۔ عصر کے بعد صحابہ فرماتے ہیں آپ پہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی، اور وحی کا بوجھ جو آپ پہ پڑا کرتا تھا یہ تو اللہ پاک نے احسان کر دیا، قرآن کریم ہم آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، ہمارے سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، ورنہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کو پہاڑوں پہ اتارتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ یہ ہمارے لیے آسان کیسے ہو گیا؟ یہ سارا بوجھ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہ برداشت کیا، اور اپنی رحمت والی چھاننی کے اندر اس کو چھان کے آسان کر کے ہم تک پہنچا دی، ورنہ آپ پہ اتنا بوجھ پڑا کرتا تھا کہ سخت سردی کے موسم میں آپ کی پیشانی مبارک پہ پسینہ آ جاتا تھا، ایسا بوجھ تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ پہ بوجھ پڑا تو ظاہر ہے آپ اونٹنی پہ سوار ہیں تو بوجھ کس پہ پڑے گا؟ اونٹنی پہ۔ اونٹنی کی ٹانگیں کانپنے لگی، اور پھر بالآخر وہ بوجھ برداشت نہ کر سکی، وہ بیٹھ گئی۔ اتنا بوجھ ہے وحی الہی کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود برداشت کر کے امت تک اس کو سہولت کے ساتھ پہنچا دیا۔ فرمایا کہ یہ جب وحی کے آثار ختم ہوئے تو آپ نے یہ جملے پڑھ کے سنائے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان جملوں کے صرف 81 دن کے بعد، 80 اور 81 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے۔ اس کے بعد اور کوئی حکم والی آیات نازل نہیں ہوئی، اکا دکا آیات نازل ہوئی ہیں، جیسا کہ علماء نے لکھا ہے سب سے آخری وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی وہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ، ثُمَّ تُوَفَّى إِلَيْكُمْ، پھر وہ تمہارے پورے اعمال کا بدلہ تمہیں دے گا اور کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی یہ بالکل آخری جملے۔ تو 81 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما، اس لیے علماء نے لکھا ہے جب یہ جملے آپ نے پڑھ کے سنائے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین خوش ہونے لگے،
خوش ہونے لگے کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمتیں دے دی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گریہ طاری ہو گئی، وہ رونے لگ گئے. کسی نے کہا عمر آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا سوچو ذرا، جب کام مکمل ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں میں نے دین مکمل کر دیا، نعمت پوری کر دی، تو اب اس کے بعد پھر کیا رہ جائے گا؟ اللہ اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لے گا. یہ جدائی سوچ کر مجھ پہ گریہ طاری ہو گئی اور میں رونے لگ گیا. بہرحال یہ جملے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ یہودیوں کے مذہبی رہنما اور علماء آئے اور وہ کہنے لگے کہ امیر المومنین، آپ کے قرآن میں اور آپ کی امت میں اللہ نے ایک ایسی آیت نازل کی ہے، اگر وہ آیت ہمارے پاس ہوتی تو ہم جس دن وہ آیت نازل ہوئی اس کو اپنا جشن کا دن بنا لیتے. ہمارا سب سے بڑا عید کا اور جشن کا دن وہی دن ہوتا جس دن یہ جملے نازل ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون سے جملے کی بات ہے؟ تو انہوں نے یہی جملہ پڑھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، پنجابی میں اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ یہ تو ساڈا پہلو عید دا دن، یہ تو ساڈا پہلے عید دا دن کہ ہمیں پتہ ہے عرفہ کے دن نازل ہوئی اور عرفہ کا دن سب سے بڑی رحمتوں کا دن ہے، اور جمعہ کے دن نازل ہوئی اور جمعہ ہمارا دنوں کا سردار ہے، اور ہم نے کیا اس کو عید کا یا جشن کا دن بنا. گویا اس جملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بتا دیا کہ ہم وہ امت نہیں کہ جو صرف دن منانے کے لیے آئے، وہ جشن مناتے رہیں. جشن یا دن تو وہ منائیں جن کے پلے میں ایک دو شخصیات ہوں، ایک دو کارنامے ہوں. وہ تو چلو اپنے ان شخصیات کو اور دنوں کو مناتے رہیں. اسلام میں تو شخصیات کی ایک سنہری زنجیر ہے، اتنے بڑے بڑے شخصیات اور قداور کہ اگر ہم ان کے دن منانے لگیں تو شاید سال کا کوئی دن بھی خالی نہ جائے. اور اتنے بڑے کارنامے اسلام کے اندر 1400 سالہ تاریخ میں کہ اگر ہر کارنامے کو صرف دن منانے پہ رکھا جائے تو شاید دن کے اندر بھی کئی جشن منائے جائے. اسلام یہ جشن منانے والا دین نہیں ہے، رسمی دین نہیں ہے، دن منانے والا دین نہیں ہے، یہ تو عمل والا دین ہے اور ہم پہلے ہی عمل کر رہے ہیں، لہذا ہمیں اور کسی کام کی ضرورت نہیں. بہرحال اللہ پاک نے پہلے مضمون کے ساتھ مضمون کو جوڑتے ہوئے فرمایا محرمات بہرحال حرام ہی ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی کسی مجبوری میں پھنس جائے، جیسا کہ بعض اوقات کفار ظلم کرتے ہیں، ہمارے مسلمانوں کو قید کر لیا، اب ان کو بلیوں کتوں کے گوشت کھانے پہ مجبور کرتے ہیں، تو اپنی جان بچانے کے لیے غیر متجانف لاسم، گناہ کی طرف میلان نہ ہو، پیٹ بھرنا مقصود نہ ہو، بلکہ صرف جان بچانے کے لیے اگر کچھ کھا لے گا تو فرمایا فإن اللہ غفور الرحیم، جب اس کی نیت گناہ کی نہیں ہے تو اللہ بھی بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. لہذا ان احکامات کی پاسداری کرو، ان احکامات کی پابندی کرو تاکہ اللہ کی نعمتیں اسی طرح تمہارے اوپر برستی رہیں. اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم باقیتا کباقیت الولید. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنا کل مہم
من حيث شئت ومن أين شئت